اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ میں روزانہ راز افشاں کروں، راز کی باتیں کروں، خاص باتیں کروں، دور کی باتیں، کوئی وکھری ٹائپ جو کوئی نہ کر رہا ہو، بھلے الٹی سیدھی ہی کر دوں۔ عالم غیب میں کیا ہے، وہاں کیا ہوتا ہے، ادھر کیا ہے، ادھر کیا ہے، ایسی باتیں لوگ چاہتے ہیں کہ میں کروں، لیکن میں اس سے بڑی بات کرتا ہوں، لیکن وہ میری بڑی بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ بڑی بات کیا ہے؟ راز کو اور علم کو چھوڑو، گوہر شاہی کو پکڑو۔ کیونکہ اگر ان سے تعلق جڑ گیا تو پھر ہر چیز آپ کی دسترس میں آ جائے گی، ہے نا بھائی؟ اگر سرکار سے تعلق جڑ گیا تو اس کے بعد تو پھر نہ عالم غیب پیچھے رہا، نہ کوئی راز پیچھے رہا۔ سرکار گوہر شاہی سے رشتہ جوڑنا، رازوں کو سننے میں کیا رکھا ہے؟ کیونکہ جو یہ راز ہوتے ہیں یہ ایک میز کی طرح ہوتے ہیں۔ آپ میز سمجھتے ہیں نا؟ انگریزی زبان کا لفظ ہے میز، اس کو اردو میں کہتے ہیں بھول بھلیاں، بھول بھلیاں کہتے ہیں۔ تو یہ راز جو ہے ایک بھول بھلیاں کی طرح ہے، بغیر اس مقام پر پہنچے جب وہ راز سنتے ہیں آپ تو کچھ اور سمجھ میں آتا ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ کو کچھ سمجھ میں کچھ اور ہی آتا ہے۔ اس لیے راز کا بتانا بیکار ہے، کیونکہ اس سے جو ہے یعنی ڈسپشن ہوتا ہے۔ بجائے راز سننے کے اس مقام پر جانا بہتر ہے۔ سرکار سے تعلق جوڑنا، سرکار سے تعلق جڑتا کیسے ہے؟ جب ہم ذکر قلب کی اجازت لیتے ہیں تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر سرکار سے تعلق جڑتا ہے۔ ذکر قلب آپ کا چلتا ہی اس وقت ہے جب سرکار سے تعلق جڑ جائے، بغیر جڑے ذکر کیسے چلے گا؟ اب جو ذکر چل گیا ہے اس کو مضبوط کرنا ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے۔ اس کو مضبوط کرنے کے لیے دو چار چیزیں تو یہ ہیں کہ آدمی جو ہے جب بھی موقع ملے تنہائی میں وہ ذکر کرے، اور ذکر سے زیادہ تصور کرے۔ اب جیسے آپ کاؤچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فارغ ہیں، آنکھیں بند کر کے دل پہ اس میں ذات کا تصور کرتے رہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ کبھی اپنے خوابوں پر یقین نہ کریں جب تک تصدیق نہ کرا لیں۔ کوئی آواز آپ کو آئے اس پر اس وقت تک یقین نہ کریں جب تک آپ اس کی تصدیق نہ کریں۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سے لوگوں کو خواب آتے ہیں، شروع میں وہ خواب بڑے خوشنما ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ خواب ایک بدصورت چڑیل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، کبھی کبھی تو انسان کو برباد بھی کر دیتے ہیں۔ یہ خوابوں کے اوپر بھروسہ کرنا اور جو آپ کو آوازیں آ گئیں اس پر یقین کر لینا،
روحانیت میں تباہی کا باعث بن جاتا ہے۔ جو کچھ بھی حقیقت ہے وہ آپ کے اندر ہے۔ یہ ذکر کا چلنا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ دراصل دروازہ ہے۔ 3 سال کے عرصے میں انسان کا جو قلب ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو شیطان اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ ان 3 سالوں کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے آپ کا بگاڑ دے، تاکہ آپ جو ہے اس نعمت کو پا کر بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ کچھ لوگوں کے اندر یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ اپنی راز، اپنے خواب، اپنے مکاشفات اپنے دوستوں سے شیئر کر لیتے ہیں، اپنے رہبر کو بتاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ مجھے کسی کو بتانا نہیں، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے۔ تو اس کی بنیاد ہی بدنیتی پر ہے۔ ایسا آپ اس وقت کرتے ہیں جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ خواب غلط ہے، تصدیق کرائی تو غلط ثابت ہو جائے گا۔ تو اندر جو من میں جو ایک چور بیٹھا ہوا ہے، لطیفہ نفس، یہ گمراہ کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید نے یہ کہا کہ ابلیس نے دعویٰ کیا کہ اے اللہ تو مجھے مہلت دے دے تو میں صراط مستقیم کے اوپر چوکڑی مار کے بیٹھ جاؤں گا۔ چوکڑی مار کے بیٹھنا سمجھتے ہیں نا؟ چوکڑی مار کے بیٹھ جاؤں گا۔ تو اب جب آپ اس روحانی راستے میں لگتے ہیں تب آپ کا ٹکراؤ ہوتا ہے شیطان سے۔ جب تک آپ روحانیت میں لگے نہیں ہیں تو اس وقت تک تو شیطان آپ کے راستے میں آئے گا ہی نہیں۔ تو لہٰذا اب جب آپ روحانیت میں لگے ہیں اور اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں، صراط مستقیم آپ کو مل رہی ہے، تو اب آپ کا پالا پڑے گا شیطان سے۔ اب تو آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بجائے محتاط ہونے کے تھوڑے سے چوڑے ہو جاتے ہیں۔ جی میں تو ذاکر قلب بھی ہو گیا ہوں، اب تو میں شیطان کی ایسی تیسی کر دوں گا۔ تو یہ جو غلط فہمی ہے یہ انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ شیطان بالکل آخر تک آپ کے پیچھے لگا رہتا ہے، مختلف طریقوں سے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور سب سے بڑا حربہ اس کے پاس لطیفہ نفس کی چالیں ہیں۔ تم بڑے خاص ہو گئے۔ اس طرح کے واقعات جو ہے بڑے ہولناک واقعات بھی ہوتے ہیں۔ حیدرآباد میں ایک شخص تھا، اس کو بھی خواب آنے لگے۔ خواب جب اس کو آنے لگے تو اس کو یہ بھی خوابوں میں شیطان نے کہا کہ بھائی یہ خاص علم ہے۔ اب اس کو تھوڑی پتا تھا کہ شیطان آ رہا ہے، وہ تو کوئی بزرگ سمجھا تھا اسے۔ اس کو یہ کہا کہ بھائی یہ خاص باتیں ہیں، سرکار کے سامنے جا کے نہیں کرنا، ہاں ورنہ پبلک میں تو سرکار منع کر دیں گے، اس لیے سرکار سے نہیں کرنا۔ اب شیطان کی تو عادت یہ ہے نا، 9 باتیں ٹھیک بولتا ہے، 10ویں بات اپنی بولتا ہے۔ 9 باتیں ٹھیک بولے گا، آپ کیا کریں؟ پہلی بات کی آپ نے تصدیق کر لی، حق ہے، دوسری، تیسری، چوتھی، 5-6 تصدیق کرنے کے بعد کہیں گے ابے چھوڑو یار سب حق ہوگا۔ وہ 10ویں بات تک پہنچے ہی نہیں آپ، نہیں پکے ہو گئے۔ تو اس بندے کو بھی شیطان نے اسی طرح ورغلایا، اور ایک دن آیا اس نے، شیطان نے بزرگ بن کے اس کو کہا کہ یہ جو ریلوے ٹریک ہے نا، آج تیرا امتحان ہے، اس کے اوپر تو لیٹ جا، تیرا امتحان ہے، اس کے اوپر تو لیٹ جا۔ اچھا اب شیطان کے ذہن میں پلاننگ کیا تھی؟ اس کے ذہن میں پلاننگ یہ تھی کہ یہ جو بندہ ہے
یہ اس طرح ریلوے ٹریک پر لیٹے گا، ٹرین کے نیچے آ کے مر جائے گا، اور گوھر شاہی والوں کی بدنامی ہوگی کہ دیکھو یہ کیا کیا۔ اب وہ لیٹ گیا، اب جب وہ لیٹ گیا تو ٹرین آنے والی ہوئی، تو سرکار نے روحانی طور پر وہاں پہنچے اور اس کو ٹریک سے ہٹا دیا، اور اس کو پھر بعد میں سمجھایا کہ ہماری اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے جو ہے دھوکے انسان کو روحانیت میں ہو جاتے ہیں۔ جس طرح اب پاکستانی کرکٹ ٹیم ہے، اس کے اندر بالنگ کا کوچ علیحدہ ہے، بیٹنگ کا کوچ علیحدہ ہے۔ کوچ کا کام کیا ہے کہ وہ آپ کو جو ہے سکھاتا رہے، نئے نئے حربے، نئی نئی ترکیبیں سکھاتا رہے، ہے نا۔ اور جن لوگوں نے کرکٹ میں کوچنگ نہیں لی ہوتی ہے نا، ان کے پاس ٹیلنٹ ہونے کے باوجود کنسسٹنسی نہیں ہوتی۔ جو آپ پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں دیکھتے ہیں نا کہ کبھی تو وہ اتنے شیر ہیں کہ کوئی بھی ٹیم آ جائے پچھاڑ دیں، اور کبھی دھڑام سے گر گئے ریت کی دیوار کی طرح۔ کنسسٹنسی نہیں ہے۔ کنسسٹنسی کیوں نہیں ہے؟ کوچنگ کی جو ہے نا وہ پرابلم ہے، سمجھے؟ تو آپ کے پاس اگر کوچ ہے تو آپ اسے سیکھیں۔ کوچ ہونے کے باوجود اگر آپ صحیح پرفارم نہیں کر رہے، کنسسٹنسی آپ کے اندر نہیں آ رہی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کوچ کو سن نہیں رہے۔ اسی طریقے سے روحانیت میں اگر آپ کا کوئی مرشد ہے، رہبر ہے، تو اس کی اجازت کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ تو اگر آپ نے اس کی رہنمائی آپ کو چاہیے نہیں، تو پھر اس سے نسبت جوڑنے کا کیا فائدہ ہے؟ سمجھ گئے؟ تو سب سے بڑی کامیابی جو ہے وہ روحانیت میں اس بات سے ہوتی ہے کہ جو بھی آپ کا شیخ ہے، جو بھی آپ کا رہبر ہے، آپ اس کی بات مانیں۔ روحانیت کے معاملات میں، دنیا کے معاملات میں وہ آپ کی مداخلت تھوڑی کرے گا۔ آپ نے یہاں نہانا ہے یا وہاں نہانا ہے، آپ نے یہاں کھانا ہے یا وہاں کھانا ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ روحانیت کے معاملے میں آپ کو کچھ نہیں پتا، اس کو سب کچھ پتا ہے، آپ اس کی بات مانیں۔ اور یہ خوابوں کے اوپر اس وقت تک یقین نہ کریں جب تک کہ اس کی تصدیق نہ ہو جائے، کیونکہ خوابوں کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ صرف نبی اور رسول کے 100 میں سے 100 خواب سچے ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں، ولیوں کے لیے کہا گیا ہے کہ ولیوں کے 100 میں سے 40 خواب صحیح ہوتے ہیں، اور 60 خواب جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتے۔ لیکن ولیوں کی بچت اس بات میں ہے کہ ان خوابوں کو جانچنے کا ان کے پاس علم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جانچ لیتے ہیں۔ تو ایک عام آدمی کے پاس تو خواب کو جانچ کرنے کا علم نہیں ہے، لہٰذا اس کا وہ وہی مطلب سمجھے گا جو اس نے دیکھ لیا ہے۔ جب ہم انگلینڈ یہاں میں آیا، یہاں مشن لوگوں کو بتایا، تو ایک شخص لگا سرکار کے پاس آیا، ظفر حسین، اس نے ذکر لیا، پھر وہ ساتھ لگ گیا۔ 94 میں ہم سرکار کے ساتھ ناروے گئے، اوزلو، تو وہاں ہم سرکار کے ساتھ بیٹھے ہوئے، تو اس نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سرکار، میں نے ایک خواب کئی دفعہ دیکھا ہے، تو وہ میں آپ بتانا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ سرکار، میں نے بار بار خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک سوئمنگ پول میں تیر رہا ہوں،
اور میری ماں بھی میرے ساتھ تیر رہی ہے، میں بھی بالکل برہنہ ہوں اور میری ماں بھی بالکل برہنہ ہے، اور ہم تیر رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں سرکار نے ایک بات فرمائی، اور میں سمجھ نہیں پایا، بعد میں سمجھ میں آیا کئی سالوں کے بعد۔ اس نے جب یہ خواب سنایا سرکار کو تو سرکار خاموش رہے، اور خاموش رہنے کے بعد صرف ایک جملہ فرمایا کہ استاد یاد رکھنا کہ ہمارے راستے میں صرف وہی لوگ ٹھہرتے ہیں جو ازلی ہو۔ اس کے جواب میں یہ فرمایا خواب کے۔ اب میرے سامنے تو پوری ہسٹری ہے نا، بعد میں کیا ہوا یہ بھی میں جانتا ہوں، تو یہ جواب سننے کے بعد اس نے رد عمل کیا ہوا اس کا یہ بھی جانتا ہوں۔ اب جب سرکار نے یہ بات فرمائی تو اس نے اس کا یہ مطلب اخذ کیا کہ بھائی میں ازلی مومن ہوں، جبکہ یہ معنی نہیں تھا اس کا۔ سرکار نے تو اس کو خبردار کیا تھا کہ ہمارے اس سلسلے میں آخر تک وہی رہتے ہیں جو ازلی ہوں۔ اب خوابوں کا مطلب کچھ اور ہے، خوابوں کا مطلب کچھ اور ہے۔ اب یہاں خواب میں ماں کے ساتھ اس طرح دیکھنا، خواب میں ماں نظر آئے تو اس کا مطلب مرشد ہوتا ہے۔ خواب میں ماں نظر آئے تو اس کا مطلب مرشد ہوتا ہے، اور برہنہ نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مرشد کے اوپر الزام لگائے گا۔ صحیح ہے نا؟ تو اب یہ خواب کے جو مطالب ہیں اس کو جاننا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ بہت سے لوگ انہی خوابوں کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر ہم یہ کہیں کہ کیا جنات کے قبضے میں ہے، شیطان تو ہے ہی جن، اب آپ اس کو جن کہیں یا شیطان کہیں، بات تو ایک ہی ہے۔ شیطان قوم جنات سے ہے، اور پھر قرآن مجید نے کیا کہا کہ ہم نے جنات اور انسانوں کی کثرت کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ تو جو جنات کی کثرت ہے وہ شیطان ہے، دو جن یہاں سے گھس گئے، دو جن وہاں سے گھس گئے، شیطان ہے۔ یہاں تک کہ شیطان کی آوازیں تک آتی ہیں کان میں، اور آپ سمجھیں گے کہ بھئی یہ تو فرشتے کی آواز آ رہی ہے۔ ابے آپ کو کیا پتا وہ فرشتے کی آواز ہے شیطان کی آواز؟ وہ آوازیں تو ہم کو بھی آئیں، لیکن جب ہم کو آوازیں آئیں تو ہم نے سرکار کو بتایا کہ سرکار یہ آوازیں آ رہی ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جب یہاں الٹے ہاتھ کان سے آواز آئے تو پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، یہ پڑھا کرو تو آواز بند ہو جائے گی۔ اور جب دائیں کان سے آواز آئے گی تو پھر دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، ذکر تیز ہو جائے گا، وہ سمجھنا کہ فرشتے کی آواز ہے۔ اچھا، پھر ایک دفعہ یہ ہوا کہ دائیں کان سے آواز آئی لیکن ذکر تیز نہیں ہوا، تو اب یہاں پر مجھے بڑی پریشانی ہوئی کہ بھئی ذکر تیز ہونا چاہیے تھا، ذکر تیز کیوں نہیں ہوا؟ آواز تو فرشتے کی تھی۔ پھر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ آواز فرشتے کی نہیں تھی، شیطان جن کی تھی، لیکن وہ کان کے باہر سے آ رہی تھی، اندر سے نہیں آ رہی تھی۔ ہاں، سمجھ گئے؟ اچھا، پھر آئی، پھر کیا ہوا؟ ہمارے اندر سننے کی کئی جو ہے وہ ڈیوائسز لگائی ہیں اللہ نے،
ایک ڈیوائس سننے کی ہمارے اندر جو ہے وہ لطیفہ اخفا بھی ہے، یعنی اس میں نہ آدمی کو کان کو آواز آ رہی نہ اندر خیال آ رہا، وہ لطیفہ اخفا سن رہا ہے، لطیفہ اخفا سنتا ہے، اور لطیفہ اخفا ہی مخاطب ہو کے جواب بھی دے دیتا ہے۔ میں آپ کو وہ واقعہ بتاتا ہوں کہ جب میری پہلی دفعہ اللہ سے بات چیت ہوئی، جب اللہ سے بات چیت ہوئی تو مجھے باقاعدہ اپنا سینہ سامنے نظر آ رہا تھا، اور لطیفہ اخفا جو ہے وہ روشن تھا، جیسے ہم فون کو چارجر لگاتے ہیں تو ایک لائٹ جلتی ہے نا، اس طرح وہ جو ہے نا بلنک کر رہی تھی لائٹ۔ جب جب میرے اندر سے الفاظ نکلتے وہ نور کی شکل میں الفاظ اوپر جاتے، اور جب اللہ کی آواز آتی تو وہ اندر وائبریشن ہوتی، اور پھر مجھے وہ آواز آتی، میری آواز اوپر جاتی اور اس کی آواز نیچے آتی۔ تو یہ جو ہے میرے ساتھ جو چلا معاملہ 35 منٹ تک چلا۔ تو دوسری دفعہ جب بات ہوئی تو کیا ہوا کہ کبھی آواز آئے تو وہ لطیفہ اخفا میں اسپارک ہو، اور کبھی آواز آئے تو اسپارک نہ ہو۔ اب یہ میرے لیے پریشانی کی باعث بنی یہ بات، تو میں نے عرض کیا کہ یہ کبھی آواز آتی ہے تو اسپارک ہوتا ہے، کبھی آواز آتی ہے تو اسپارک نہیں ہوتا۔ تو پھر مجھے پتا چلا کہ جب آواز آئے اور اسپارک نہ ہو نور کا تو وہ اللہ کی نہیں، شیطان کی آواز ہے۔ اور آواز ویسی ہی، آواز بالکل ہو بہو ڈٹو کاپی ویسی ہی۔ اگر یہ لطائف کی ہمارے پاس تعلیم نہ ہو، آپ کو تو ابھی تک یہی پتا ہے نا، لطیفے اللہ اللہ کرتے ہیں بس، اور کچھ تو نہیں پتا نا۔ یہ کسوٹی، یہ باطنی علم ہے۔ یعنی اگر تو اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے اور تیری رسائی جبرائیل امی تک بھی نہیں ہے تو کہاں کا مومن ہے تو؟ پھر تو ڈسیبلڈ مومن ہے نا، اپاہج مومن ہے۔ یاد رکھنا، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ کیا ہے انسان؟ میں نے ایک دفعہ کہا کہ جی نبیوں کے پاس ملک الموت آ کے سلام پیش کرتا ہے، کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہوگا نبیوں کا۔ تو آواز آئی اس کا نبوت سے تعلق نہیں ہے، انسان کامل سے تعلق ہے۔ اگر تو انسان کامل بن جائے، بھلے تو غیر نبی ہو، تب بھی ملک الموت پر فرض ہے کہ تیرا ادب کرے اور تیری جان قبض نہ کرے تیری اجازت کے بغیر۔ سمجھے آپ؟ ہم نے تو ملک الموت کے روپ میں شیطان کو دیکھا، ہاتھ میں خنجر لیے گھوم رہا ہے، لوگوں کو مار رہا ہے، مار بھی دیتا ہے، کہتا ہے جی میں ملک الموت ہوں۔ نہ آپ کو تو پتہ نہیں چلے گا، یہ ظاہر کے اندر تو کوئی نہیں کہے گا میں ملک الموت ہوں۔ جو اہل نظر ہیں، باطنی نظر والے لوگ ہیں،
وہ آنکھیں بند کر کے دیکھتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ملک الموت جا رہا ہے کہ نہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کالے لباس میں ملبوس ایک آدمی جا رہا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے آگ ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ شیطان ہے، پیچھے پیچھے اس کے آگ ہے، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ شیطان ہے۔ تو اگر آپ انسان کامل بن جائیں تو پھر تحت الثری سے لے کر اوج ثریا تک کوئی مخلوق ایسی نہیں بچے گی جو آپ سے افضل ہو، کیونکہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ لیکن اگر آپ ابتدائی دور میں ہی غلط فہمی کا شکار ہو جائیں، اپنے رہبر سے ہدایت نہ لیں، رہنمائی نہ لیں، اور اپنے خوابوں کو، اپنے مکاشفات کو، اپنے روحانی معاملات کو، آپ روحانی واردات کو خود ہی اس کا مطلب گھڑ کے اور میاں مٹھو بن کے بیٹھ جائیں، تو پھر گمراہی ہوں گے۔ نہ صرف گمراہ ہوں گے، بدنامی کا باعث بھی بنیں گے، اپنی جان بھی گنوائیں گے، کیونکہ یہ راستہ تو بڑا پرخار ہے۔ اس میں تو رہبر کی رہبری کے بغیر ایک قدم چلنا جو ہے وہ محال ہے۔ آپ کبھی بھی اس مغالطے میں نہ رہیں کہ بھئی اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے تو اگر میں غلط جاؤں گا تو وہ مجھے بچا لے گا۔ اللہ نے بچانے کا ٹھیکہ نہیں لیا ہے خود، اس نے اسی لیے کہا ہے قرآن مجید میں کہ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، کہ جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہوں اس کو مرشد کامل نہیں دیتا۔ تو آپ کو اگر مرشد کامل مل گیا ہے، اس کے باوجود بھی اگر آپ گمراہ ہو رہے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ آپ مرشد کی سن ہی نہیں رہے، ہے نا؟ اب 2-4 سال پاکستان میں کیا کرتے ہیں لوگ، کمپاؤنڈری کر لیتے ہیں، ڈاکٹر کے یہاں پر دوائیاں وغیرہ بنا کے اور خود کو ڈاکٹر سمجھتے ہیں۔ تو کیوں ہنس رہا ہے؟ اس لیے کہ تیرے بارے میں پیچھے وہ بیٹھا ہے کمپاؤنڈر۔ سیلف میڈیکیشن از ڈینجرس۔ اسی طرح یہ روحانیت جو ہے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے اگر آپ اس کے پرنسپلس کو فالو نہ کریں۔ بہت خطرناک چیز ہے، بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے نا اس نے اڑا کے رکھ دیا، وہ ادھر ادھر مارے مارے پھر رہے ہیں، رب کا راستہ نہیں مل رہا۔ اٹس آل اباؤٹ ڈسپلن۔ رہبر کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے روحانیت۔ میں آپ لوگوں کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اس بھاگ دوڑ میں نہ لگیں کہ ہمیں وہ راز پتہ چل جائے، یہ راز پتہ چل جائے۔ ہاں، میں اتنا کہہ دیتا ہوں کہ عالم غیب کی تمام طاقتیں سرکار گوھر شاہی کے پاس ہیں۔ یہ وہی زمانہ ہے جس زمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے غیب کی کنجیوں کو بچا کے رکھا تھا۔ قرآن شریف میں آیا ہے، اس کا کوئی انکاری نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی اس کا منکر ہو جائے تو کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اور غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ غیب کی کنجیاں اس کے پاس ہیں اور کسی کو علم نہیں ان کنجیوں کا سوائے اس کے۔ اب سورہ یاسین دیکھ لیں، وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ساری چیزیں امام مہدی میں رکھ دی ہیں۔ اب تو کل شیء، ہر شے، تو کیا اس میں غیب کی کنجیاں نہیں ہوں گی؟ وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ تو آپ
رازوں کے پیچھے نہ جائیں، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو رازوں کے پیچھے ہوتے ہیں نا وہ بڑے بد عمل ہوتے ہیں، بے عمل ہوتے ہیں، بس وہ سنتے رہتے ہیں، بس کچھ کرنا نہیں ہے ان کو۔ ویسے تو آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتنے فرقے بن گئے ہیں ہر مذہب میں، اسلام میں ہی 72-73 فرقے بن چکے ہیں، لیکن سرکار گوھر شاہی نے پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب کو 4 گروپس میں بانٹ دیا ہے۔ کتنے؟ ایک کا کہا کہ بھئی کچھ لوگ ہوتے ہیں اہل کان۔ اہل کان کون ہیں؟ جن کو سننے سنانے میں مزہ آتا ہے، قوالیاں سن لی، تلاوت سن لی، نعت شریف سن لی، ویسے میں مست ہے، یہ ہیں اہل کان، بس سن رہے ہیں اور سن سن کے سننے ہو گئے۔ دوسرا گروہ ہے اہل زبان۔ یہ جو اہل زبان کا گروہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی سننے سنانے میں وہ مزہ نہیں جو جب تک خود ہم کوئی زبانی کلامی خود نہ کریں۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ظاہری کامل شریعت، علماء یہ بنا دیے ہیں، وہ ان کو ورد و وظائف میں لگاتے رہتے ہیں، یہ ورد و وظائف کرتے رہتے ہیں، ان کو ورد و وظائف میں مزہ آتا رہتا ہے، روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھیں، 5000 دفعہ یہ پڑھیے، 5000 دفعہ۔ تیسرا گروہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اہل دل کا۔ ان کا یہ ماننا ہے کیا تو کان سے سنیں، کیا زبان سے کریں، اس وقت تک مزہ نہیں ہے جب تک دل کے اندر رب کا نام نہ جائے۔ ان کو مزہ صرف ذکر کے دل میں آتا ہے، نہ سننے میں ان کو مزہ آتا، نہ کرنے میں ان کو مزہ آتا۔ اور آپ دیکھیں گے جب تمہارا ذکر جاری ہو جائے گا نا تو پھر تم کو ورد و وظائف یہ ذکر فکر کرنے کا مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ دل کے ذکر میں مزہ ہے۔ آپ خود بتائیں، جو دل کے ذکر میں مزہ ہے وہ ظاہری ذکر میں آتا ہے؟ تو یہ اہل دل ہو گئے۔ چوتھا گروہ اس نے بنایا ہے اہل نظر کا، اور اہل نظر کا ماننا یہ ہے کیا کان سے سنیں، کیا زبان سے کریں، کیا دل ذکر کرے، اس وقت تک بیکار ہے جب تک اس کو دیکھ نہ لے۔ سمجھ گئے؟ اب اہل کان کے لیے سننا سنانا بڑا امپورٹنٹ ہے، اہل زبان کے لیے خود ورد و وظائف کرنا امپورٹنٹ ہے۔ اہل کان کی بات اہل زبان کی سمجھ میں نہیں آتی، اہل زبان کی بات اہل کان کی سمجھ میں نہیں آتی، ہے نا بھائی؟ اچھا، اور جو اہل دل ہے اس کی سمجھ میں ان دونوں کی بات نہیں آتی، کیا کان سے کیا زبان سے، جب تک درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں۔ ان کو اس میں مزہ آتا۔ اور اہل نظر کہتے ہیں جی بغیر دیکھے کیا مزہ ہے، کیا ذکر خلق ہے۔ اسی طرح میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم غیب کے راز سننا کیوں چاہتے ہو، وہاں جانا کیوں نہیں چاہتے؟ اگر میں غیب کی باتیں سناؤں آپ سنیں تو میں اہل زبان ہو جاؤں گا، آپ اہل کان ہو جائیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اہل نظر بنیں۔ لہٰذا اگر سرکار گوھر شاہی کو پا لیا تو سب کچھ مل جائے گا، کچھ ڈھکا چھپا نہیں رہے گا۔ اور اگر ہم واقعی جینوئنلی ہم سیکر ہیں تو پھر اس بات پر عمل کریں کہ بھئی سرکار کو کس طرح پایا جائے۔ ابھی جو ہے وہ چھوڑ دیں کہ بھئی غیب میں کیا ہے کیا نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ وہاں جانے کا طریقہ سیکھ لیں کہ غیب میں جایا کیسے جاتا ہے۔ یہ ایک میری آپ کو نصیحت ہے۔ خوابوں کے بارے میں پہلے بھی بہت آپ کو بتا چکا ہوں، خوابوں پر زیادہ یقین نہ کریں۔ خواب آپ کو شیطان بہکانے کے لیے جو ہے دکھاتا رہتا ہے، اور بہت سے لوگ آسانی سے اس کے بہکائے میں آ جاتے ہیں۔
نفس یہی کہتا ہے کہ جی تو نے خواب دیکھ لیا، تو بہت بڑی ہستی بن گیا ہے، اب تصدیق کی کیا ضرورت ہے؟ نفس کہتا ہے یہ، لیکن آپ نے نفس کی چال میں نہیں آنا ہے. وہ تو یہی کہے گا کہ جی یہ جو کچھ بھی آپ نے دیکھا ہے بالکل حق ہے. اور نفس آپ کو دلائل دے گا، آپ تم تو ذاکر قلبی ہو، اتنے قریبی ہو، اتنا نور ہے تمہارے اندر، بے تحاشا نور ہے، 2-4 من ضائع بھی ہو گیا تو خیر ہے. نور. اب ذرا آپ غور فرمائیں کہ دل ایک دفعہ اللہ کہتا ہے